مرحومہ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ان کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان وہ مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور بے شمار لوگوں کو دوزخ سے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ وہ مہینہ اللہ نے ان کے والدہ کو عطا کیا۔ یقیناً اس مہینے کے صدقے میں اللہ ان کو جنت عطا فرمائے۔ لالا محسن صاحب بتا رہے تھے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہو، مدرسے کا مسئلہ ہو، کسی اور دینی کام کا مسئلہ ہو، اس میں وہ پیش رہتی ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا کرتی ہے۔ یقیناً جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نیک کام کیے ہیں وہ آج قبر میں ان کے کام آ رہے ہوں گے، اور یہی نیک کام ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ جانے والا چلا گیا، لیکن جو پیچھے رہ جانے والے ان کے لیے بھی سبق ہے کہ انہوں نے جانے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ جانے والا واپس نہیں آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے اگر اچھا برتاؤ کیا تو یقیناً ہم نے اپنی بھی جنت کا سامان کر دیا۔ بالخصوص والدین، ان کا تو بہت بڑا مرتبہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، زندگی کے اندر ان کو راضی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ اپنے لیے جنت کا سامان کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں اللہ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، صرف اس کی عبادت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دو حکم دے رہا ہے، ایک اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا حکم ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دیکھیے اس سے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنے کی اہمیت پتہ چل گئی کہ اپنی عبادت کے بعد، اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے حکم دیا ہے مخلوق میں کسی کی اطاعت کا اور کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، تو وہ ماں باپ۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کتنی اہمیت۔ علماء اس میں بھی فرماتے ہیں اس کا راز کیا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنے فوراً بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی رب تو اللہ ہے، حقیقی پالنے والا تو اللہ ہے، رب العالمین، رب مانے پالنے والا، ساری کائنات کو پالنے والا وہ ہے۔ حقیقی رب تو وہ ہے، لیکن دنیا میں اس نے اپنی ربوبیت کا مظہر کس کو بنایا؟ اپنی ربوبیت کا مظہر کس کو بنایا؟ یعنی کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تربیت کر رہا ہے؟ وہ والدین کو بنایا۔
حقیقی رب وہ ہے، لیکن اس نے دنیا کے اندر اپنی ربوبیت کا مظہر بنایا تو والدین کو بنایا، ان کے ذریعے وہ تربیت کر رہا، والدین تربیت کرتے ہیں۔ حقیقی رب وہ ہے، لیکن اس کی ربوبیت کے مظہر چونکہ والدین ہیں، لہذا سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم۔ اور فرمایا ایک صحابی آئے میرے آقا کی خدمت میں، یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے کا کون مستحق ہے؟ کون ہے دنیا کے اندر جس کے ساتھ میں سب سے اچھا سلوک کروں؟ حضور نے فرمایا وہ تیری ماں، ماں کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے کہ جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے، اس کے ساتھ۔ پھر پوچھا اس نے یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے کہ جس کے ساتھ میں اچھا سلوک؟ فرمایا وہ بھی ماں ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا یا رسول اللہ اور بھی کوئی ہے کہ جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ فرمایا وہ تیرا باپ ہے۔ اللہ کس قدر اہم حکم ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اور جو اچھا سلوک کرتے ہیں اسی نے جنت کے اندر جاتے ہیں۔ والدین کی دعا بڑی قیمتی دعا ہے۔ اچھا سلوک کرو، ان کے زبان سے تمہارے لیے دعا نکل گئی، تمہارا دین اور دنیا دونوں کے اندر بیڑا پار ہو۔ اور اگر اچھا سلوک نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا تو تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے یا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہے۔ اگر نافرمانی کرو گے جہنم میں جاؤ گے، ان کو ناراض کرو گے جہنم میں جاؤ گے، اور اگر ان کی اطاعت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، ان کو خوش کرو گے تو اسی سے جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا میں انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ معاف کر دیتا، نہیں مانتا تو پھر جہنم کے اندر قیامت کے دن اللہ اس کو سزا دے گا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسی چیز ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو سزا عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر سزا ملتی ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے۔ اگر دنیا کے اندر بھی ہر لحاظ سے ترقی کرنی ہے، عزت و عظمت حاصل کرنی ہے، اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنی ہے، تو ماں باپ کو راضی کر لو، ان کی رضا کے اندر اللہ کی رضا، اور ان کی نافرمانی کے اندر اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناراضی۔ اور دیکھیے قربان جائے، میرے آقا نے ایک دن فرمایا ناک خاک آلودہ، یعنی ذلیل ہو۔ عربی کے الفاظ ہیں، جب کسی کو کہا جائے نا تنبیہ کرنی ہے تو اس وقت یہ الفاظ بولتے ہیں کہ اللہ تجھے رسوا کرے۔ حضور نے فرمایا ناک خاک آلودہ، پھر ایک مرتبہ دوبارہ فرمایا ناک خاک آلودہ ہو، پھر تیسری مرتبہ فرمایا ناک خاک آلودہ اس کی۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون ہے وہ جس کے لیے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ناک خاک آلودہ ہو، ناک خاک آلودہ؟ فرمایا وہ شخص، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو کہ جس کو بڑھاپے کے اندر ماں باپ ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں، ان کو راضی کر کے جنت حاصل نہیں۔ یہ تو وقت تھا کہ ان کو خوش کر لیتا، ان کو راضی کر لیتا، سیدھا جنت کے اندر چلا جاتا۔ اللہ اکبر، ان کو رضا کے اندر جنت نہیں، جنت کی اعلیٰ مرتبے ملتے ہیں۔ ماں باپ راضی ہو جائیں تو جنت میں بھی اعلیٰ مرتبہ اللہ عطا کرتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا اللہ قیامت کے دن اور جنت میں جب ہم جائیں گے تو جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ جنت کے اندر میرا پڑوسی کون ہوگا؟ یہاں بھی ہم ڈھونڈتے نا کتاب ایسے کسی اچھے
کالونی کے اندر جا کے رہیں جہاں ہمارے پڑوسی کوئی جناب منسٹر ہو، کوئی جناب ایم پی ہو، کوئی ایم ایل اے ہو، بڑے بڑے لوگ ہوں، ان کالونی میں حضرت موسیٰ بھی سمجھ رہے تھے کہ میں جس جنت میں مرتبے میں ہوں گا میرے پڑوس کے اندر بھی نبی ہوں گے، انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے۔ تو پوچھا اللہ سے، مولا وہ تو کلام کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، براہ راست اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ جنت میں کون میرا پڑوسی ہوگا؟ جہاں مجھے محل عطا ہوں گے اس کے آس پاس کون ہوں گے میرے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جنت کے اندر تمہارا پڑوسی ایک قصائی ہوگا، جو کاٹتے ہیں نا بکرے وغیرہ، گوشت وغیرہ کاٹتے، تو ایک قصائی ہے، وہ تمہارا پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ حیران رہ گئے، میرا پڑوسی جنت میں، جنت یعنی جنت کے بھی اعلیٰ مرتبے پر، وہ بھی ایک گوشت کاٹنے والا۔ اللہ وہ کہاں رہتا؟ فرمایا فلاں جگہ رہتا۔ حضرت موسیٰ فوراً چلے کہ دیکھو تو صحیح وہ کیا کام ایسا کرتا ہے کہ جس کام کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا کہ جنت میری اس مقام پر کہ جو جگہ رسولوں کے رہنے کی ہے، نبیوں کے رہنے کا مقام، اور وہاں بھی میرے پاؤں کے اندر وہ ایک عام سا کام کرنے والا، ایک عام قصائی کے جو بکرے کاٹتا ہے اور گوشت بیچتا ہے، وہ میرا پڑوسی ہوگا؟ ایسا کون سا کام ہے؟ حضرت موسیٰ چلے، پہنچ گئے اس کے دکان کے اوپر، بکرے کاٹ رہا تھا، گوشت بیچ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی میں تیرے ساتھ رہوں گا، میری خوش نصیبی آپ رہیں میرے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پہ بیٹھ گئے کہ دیکھو یہ صبح سے لے کے رات تک کون سا کام کر رہا، اللہ نے اس کو اتنا مرتبہ دے دیا۔ اس نے گوشت ووشت بنایا، گوشت ووشت بنانے کے بعد گاہک آتے گئے ان کو بیچتا گیا، گاہک آتے گئے ان کو بیچتا گیا، فروخت کرتا۔ شام ہوئی، اپنا سارا سامان اس نے سمیٹا، دکان بند کرنے لگا، دکان بند کر کے اب پھر وہ اپنے گھر چلا۔ حضرت موسیٰ ساتھ ساتھ جا، حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ جا، گھر پہنچا۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے میں سے ایک روٹی نکالی اور گھر کے اندر دودھ وغیرہ تھا، تو سالن وغیرہ تھا، اس کے اندر اس نے چورا اس روٹی کو، اور چورنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا، آتے ہی گھر ایک کمرے کے اندر گیا۔ حضرت موسیٰ ساتھ ساتھ جا رہا، اس کمرے میں گیا تو دیکھا کہ چرپائی کے اوپر ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی، اتنی ضعیف ہے، اتنی ضعیف ہے، ہاتھ وغیرہ بھی نہیں ہلا سکتی، بہت بوڑھی ہے۔ اس نے سب سے پہلے وہ چور کے روٹی، وہ اس کی ماں تھی، اپنی ماں کے منہ کے اندر اس نے وہ روٹی ڈالی، اپنی ماں کو وہ کھانا کھلایا۔ اس جب وہ کھانا کھلا چکا تو حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے کہ اس کی ماں کے ہونٹ ہل رہے تھے، اس کی ماں کے ہونٹ ہل رہے، ظاہر باتیں، اتنی بوڑھی ماں، اتنی عمر والی، آواز بھی اس کی نہیں نکل رہی تھی، بڑے آواز آہستہ آواز کے اندر کچھ وہ کہہ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ قریب گئے، قریب جا کے کان لگایا، یہ بوڑھی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ کہہ رہی تھی، دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے، میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے، اے اللہ اس کے بدلے کے اندر جنت میں اس کو حضرت موسیٰ کا قرب عطا کر دے، سنبھال کر اس کو حضرت موسیٰ کا جوار عطا کر دے، پڑوس عطا کر دے قیامت کے اندر اور جنت کے اندر۔ یہ سننے کے بعد حضرت موسیٰ نے اس ماں سے کہا، ماں تیری دعا کو اللہ نے قبول کر دیا ہے، میں نے رب کائنات سے پوچھا تھا کہ میرے پڑوس میں کون ہوگا، اللہ نے فرمایا کہ تیرے پڑوس کے اندر یہ تیرا بیٹا ہوگا۔ باپ اندازہ کی کہ ماں کی خدمت کا کیا صلہ اللہ نے عطا کیا۔ ایک قصائی گوشت بیچنے والا حضرت موسیٰ کا قرب عطا ہو گیا، جنت کے اندر، جنت میں بھی اعلیٰ محل اس کو ملے، یہ ماں کی دعاؤں کا سبب۔
یہ ماں کی خدمت کر سکتا ہے. جو ماں کی خدمت کرتے اللہ ان کو بلند مقام عطا کرتا ہے. اور دیکھیے جب بالخصوص جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اس وقت زیادہ ان کا خیال رکھنا چاہیے. بوڑھے ماں باپ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اما يبلغن، پہلے فرمایا کہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، خواہ وہ جوان ہو بڑھاپا ہو جیسا بھی ہو. لیکن جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، یہ خصوصیت کے ساتھ جب لوگ نا الکبر، جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو اف بھی نہ کرنا، جھڑکنا بھی نہیں ان کو. ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، ادب کے ساتھ بات کرنا، احترام کے ساتھ بات کرنا، نرمی کا سلوک کرنا. کیوں فرمایا؟ بڑھاپے کے اندر ماں باپ چڑچڑے ہو جاتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ بھی آنے لگتا ہے. اگر ان کی بات پر آدمی غصہ ہو جائے ساری زندگی کی محنت برباد چلی، ساری عبادتیں برباد ہو. امتحان ہے اولاد کے لیے کہ والدین کے بڑھاپے کے اندر وہ ان کا ادب کرتے ہیں نہیں کرتے، احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ بڑا مشکل وقت ہے. غصے بھی ہوں گے، ناراض بھی ہوں گے، چھوٹی چھوٹی بات پر جھڑک بھی دیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کے جواب کے اندر اف بھی نہ کرنا، ایسے بھی مت کرنا. چیز آئے گی میرے پاس روتی ہوئی آتی ماں باپ، ہمارا بیٹا ہمیں مارتا ہے، ہمارا بیٹا ہمیں گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. جہنم کا سودا کر رہے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ایذا پہنچاتے ہیں. گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے. میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دینا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا؟ فرمایا تم کسی دوسرے کو گالی دو گے، اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے، تو تم ہی سمجھ لو اپنے ماں باپ کو گالی دے. ہم اس کو سوچتے ہیں جس کو چاہ گالی دیتے وہ جناب ہمارے ماں باپ کو گالی دیتا. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. چینج آئے کہ براہ راست اپنے ماں باپ کو گالی دے، یہ تو کتنا کبیرہ گناہ ہے. حضور فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا. اللہ چینج آئے کہ مارنا. اللہ فرماتا ہے وہ بھی نہ کرنا، وہ بھی نہ کرنا. ان کیا اگر بات بھی کرنا ہو تو سختی کے ساتھ بات مت کرنا، نرم انداز سے بات کرنا، نرم لہجے کے ساتھ بات کرنا. ایک صحابی نے کہا سنا میری تو والدہ جو ہے بڑی کوشش کی میں نے اسلام نہیں لا رہی ہوں، کیا کروں میں؟ ہے تو مان اس کے نرم سلوک کر. کافر ہے وہ، اسلام نہیں لا رہی، لیکن تمہیں پیٹ میں تو رکھا ہے 9 مہینے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جس نے 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، جس نے اس کے بعد تمہیں دودھ پلایا ہے 2 سال تک اور 2.5 سال تک، کتنی مصیبتیں اس نے تمہاری اٹھائی ہیں، راتوں کی نیندیں تم پر قربان کی ہیں. اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب. کل میں دیکھ رہا تھا ایک بوڑھا آدمی کہہ رہا تھا میں جب جوان تھا دبئی گیا، کہیں ابو ظہبی گیا، کہیں شارجہ گیا، ساری زندگی محنت کرتا رہا، نوکری کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، وہاں سے پیسے بھیجتا رہا اپنے بچوں کے، بچوں کو پڑھایا لکھایا، لاکھوں روپے ان پہ خرچ کیے، گھر بنا کر دیا، کوٹھی بنا کر دی، کاریں بنا کر کاریں لے کے دی ان کو. اب بڑھاپے کے اندر میں آیا ہوں تو اب عالم یہ ہے کہ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے. میرے بچے اور مجھے اولڈ ہاؤس کے اندر داخل کر دیا کہ یہ بوڑھا ماں باپ ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے، ہمارے پرائیویسی میں فرق آتا ہے، اس کو داخل کرو کہیں. گھر سے نکال دیا. اولڈ ہاؤس ہوتے ہیں جہاں بوڑھے ہوتے ہیں بیچارے،
وہاں وہ پڑا رہتا ہے، کہتے ہیں مجھ سے عید ہو گئی، عید میں بھی ملنے نہیں آیا۔ یہ کتنا ظلم، جہنم خرید رہے ہیں ایسے لوگ۔ فرمایا یہ تو جنت کمانے کا وقت تھا۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جبرائیل امین ایک روز مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر، حضور ممبر پر تشریف لے جا رہے، پہلے ممبر پہ قدم رکھا، پہلے زینے پہ فرمایا آمین، ممبر کے دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آمین کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ قبول فرما۔ آمین کے معنی اللہ قبول فرما۔ اب حضور کہہ رہے ہیں اللہ قبول فرما، کون دعا کر رہا تھا جس کی دعا پر نبی آمین کہہ رہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کی دعا پر آپ آمین فرما رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے۔ جبرائیل فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار ہے، وہ آ کر دعا کر رہا تھا۔ 3 دعائیں کی اس نے، اور تینوں دعا پر مصطفیٰ نے آمین فرمایا۔ حضور کیا دعا کی اس نے پہلی دعا یہ کی، اللہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان کے اندر وہ عبادتیں کر کے بھی جنت حاصل نہ کرے، اس کو اپنی رحمت سے دور کر۔ یہ تو رمضان کا مہینہ اللہ نے عبادت کے لیے عطا کیا تھا، عبادتیں کر کے جنت حاصل کرنے کے لیے عطا کیا تھا۔ کیسا بدنصیب ہے یہ کہ اس میں عبادت کر کے جنت حاصل نہیں کرتا، اس کو اپنی رحمت سے دور کر۔ اس کی دعا پر نبی کہہ رہے ہیں آمین، اے اللہ اسے قبول کر۔ اب یہ مہینہ گزر گیا رمضان، کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے صبح روزے رکھے ہوں، رات کو تراویح پڑھی ہوں، 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہوں گی اور جنت کا سامان مل گیا۔ اور کیسے بد نصیب ہیں کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، نہ نمازیں پڑھی، نہ تراویح پڑھی، نہ کیا نام ہے دن کے روزے رکھے، کبھی مانا کر دیا کہ صاحب ہمیں تو شوگر ہے، ہمیں تو بلڈ پریشر ہے، ہمیں تو ارے یہ بلڈ پریشر شوگر کے علاج کے لیے اللہ نے روزے عطا کیے تھے، تمہاری بیماری دور ہو جاتی اگر روزے رکھتے۔ نہیں کیا، چلا گیا رمضان۔ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قدر نہیں کی، جبرائیل دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، قدر ہی نہیں کی انہوں نے رمضان، اور حضور کہہ رہے ہیں آمین، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ دوسری دعا کی، اے اللہ تیرے محبوب کا جس کے سامنے نام لیا جائے اور وہ تیرا نام، تیرے محبوب کا نام سن کر درود نہ پڑے، اس کو بھی اپنے رحمت سے دور کر۔ حضور فرمانے آمین۔ یہ تو مفت کے اندر ثواب حاصل کرنا ہے۔ حضور کا نام سن کر انسان ایک مرتبہ درود پڑے گا صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم، اللہ اس ایک درود کے بدلے میں تیرے 10 گناہ معاف کر دے گا، تیری 10 نیکیوں میں اضافہ کرے گا، 10 درجے تیرے بلند کر دے گا۔ کیسی رحمتیں برس رہی، اور یہ بھی کوئی رحمت حاصل نہ کر سکے، اس کے پھوٹے منہ سے ایک مرتبہ بھی حضور پر درود نہ نکلے، حضور سمجھو نا اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر۔ اس کے لیے جبرائیل دعا کر رہے ہیں اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر، اور حضور اس کے لیے آمین کہہ رہے ہیں۔ تیسری دعا کی، جبرائیل دعا کر رہے ہیں فرشتوں کا سردار ہے اللہ جس کو بڑھاپے کے اندر ماں باپ ملے اور بڑھاپے کے اندر ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے، اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر۔ اس کو تو مفت میں جنت مل رہی تھی، ماں باپ کی خدمت کر ان کو راضی کرتا، سیدھا جنت کے اندر چلا جاتا، لیکن نہیں، اس نے نہیں کی، اس کو اپنی رحمت سے دور کر۔ اور حضور فرما رہے ہیں آمین۔ اب آپ ذرا بتائیے کہ جو دعا جبرائیل مانگے، ہماری تو زبانیں بھی گناہوں سے آلودہ ہیں، وہ تو معصوم ہے نا، فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ معصوم زبان سے، نورانی زبان سے دعا مانگ رہے ہیں، ان کی ویسے ہی دعا قبول ہے، اور پھر اس دعا پر میرے مصطفیٰ آمین کہہ دیں تو پھر وہ دعا ہر حال کے اندر قبول ہوگی۔ سوچے وہ لوگ کہ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کو راضی نہیں کرتے، جہنم کا سودا کریں، جہنم کا سودا کریں، قدر کریں اپنے والدین کی، ان کی خدمت کریں، کوئی کام ایسا نہ کریں، کوئی لفظ ایسا نہیں ہو، کوئی ادا ایسی نہ ہو، کوئی انداز ایسا نہ ہو
کہ جس سے والدین کو تکلیف پہنچے اور ایزا پہنچے تو سمجھ لو تم نے جنت کا سودا کیا، سیدھے جنت کے اندر چلے. اور پھر یہ نہیں کہ صرف ان کی زندگی کے اندر، جب انتقال ہو جائے ان کا ختم نہیں ہوتا ان کا حق، پھر دوسرا حق شروع ہو جاتا. پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ میری والدہ تھی، میں ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا جب تک وہ زندہ تھی، اب ان کا وصال ہو گیا، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اب بھی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہوں؟ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اب بھی احسان کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تو اپنے لیے نماز پڑھے ان کے لیے بھی نماز پڑھ لیا کرے، روزہ رکھا کرے ان کے لیے بھی روزہ رکھ لیا کرے. یعنی کیا مطلب کہ کوئی دینی کام اگر کرو، کوئی نیک کام اگر کرو، ان کی طرف سے کرو اور یہ کرو اے اللہ اس کا ثواب ان کو عطا کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرما دے. اب دیکھیے نا، یہ ہم نے 40 دن کی محفل سجائی ہے، اس لیے یہاں بیٹھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوئی ہے، نعتیں بھی ہوئی ہیں، ہم واعظ کر رہے ہیں، حدیثیں بھی آپ کو سنا رہے ہیں، ساری قرآن کی آیتیں بھی سنا رہے ہیں، یہ سب نیکیاں ہیں نا، یہ ساری ان سب نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے. محمد حسین صاحب کی والدہ کو کا ثواب مل رہا ہے. جو بھی کوئی آپ نے کام کرے، نماز پڑھے، نماز پڑھ کے ثواب پہنچا دے اللہ 2 رکعت کا ثواب دے. 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھی، 3 قرآن کا ثواب مل گیا، وہ ثواب پہنچا دے. روزانہ 3 مرتبہ قرآن شریف، 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھنا کون سا مشکل؟ 3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، 3 قرآن کا ثواب. تو لہٰذا انسان 3 مرتبہ روزانہ قرآن شریف پڑھ کے اپنے والدین کو ثواب پہنچا دے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ثواب پہنچا دے. کوئی کھانا ہو، کوئی پھل ہو، کوئی فروٹ ہو، کسی غریب کو دے دے، اپنے پڑوس کے اندر دے دے، اس کا ثواب پہنچا دے، اس کا ثواب پہنچ جائے. یہ بھی حق ہے کہ انسان اپنے والدین کے قبر پر جاتا رہے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے. ہر جمعے کو جو شخص جائے گا اپنے والدین کے قبر پر تو اللہ تعالیٰ اس قبر والے کی مشکل بھی آسان کرے گا، جانے والے کی بھی مشکل آسان کرے گا. جمعے کے دن اپنے والدین کے قبر پر جایا کرو، ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو، اور روزانہ نماز کے بعد اپنے لیے دعا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرو، حضور کی ساری امت کے لیے دعا کرو، اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا کرو. بالخصوص جو دنیا سے رخصت ہو گئے، انسان پتہ نہیں زندگی کے اندر کون کون سی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، والدین کے حق کون کون سے ادا نہیں ہوئے. علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اپنے والدین کو ثواب پہنچاتے رہو گے ان کے مرنے کے بعد، تو اگر ان کی زندگی میں تم سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ ان کوتاہیوں کی نظر فرما، وہ معاف فرما جو ثواب پہنچاتے رہو، ثواب پہنچاتے رہو. اگر زندگی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، زندگی میں کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کی خدمت میں کوئی کسر رہ گئی تو وہ کسر پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کر دے گا جب تمہارا ثواب ان کے پاس جائے گا. یہ جو ہم ثواب پہنچاتے ہیں مردوں، یہ بڑے تحفے بن کر جاتے ہیں. جس کو بھی آپ ثواب پہنچا، ماں باپ کو پہنچا ہے، بہن بھائی کو پہنچا ہے، دوستوں کو پہنچا ہے، عزیز و قارب کو پہنچا ہے. حضور فرماتے کہ مرنے والا کل غرق ہونے والے کے مانند ہوتا ہے. جب تم اس کو کوئی ثواب پہنچاتے ہو، اس کے لیے کوئی دعا کرتے ہو، بخشش کی دعا کرتے ہو، تو اس کے لیے بہت بڑا غنیمت ہوتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی غرق ہونے والے کو اگر کوئی چیز مل جائے تو وہ بڑا غنیمت سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی بچا لے. یہی حال ہوتا ہے اس کا کہ جس وقت تم اس کو کچھ پہنچاتے تو اس کو قبر کے اندر بہت غنیمت لگتا ہے تمہارا یہ سب. پہنچایا کرو ثواب اپنے مردوں کے لیے، بالخصوص اپنے والدین کے لیے وہ ثواب پہنچایا کرو تو یقیناً ان کے بھی درجات بلند ہوں گے. اور اگر وہ قبر کے اندر کسی مشکل کے اندر ہے، کسی پریشانی کے اندر ہے، تو تمہارے ثواب سے اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما دے گا، ان کی پریشانیاں دور کر دے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری اگر خدمت کے اندر کوئی کوتاہی رہ گئی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، دونوں کا فائدہ ہو جائے گا. اس سے لہذا ثواب پہنچاتے رہا کرو. آج یہ ثواب کی محفل ہم نے سجائی ہے. اللہ تعالیٰ حاجی لالا محمد حسین صاحب کی والدہ کی بخشش فرمائے. وہ اپنے ساتھ لے گئی، اپنا عمل تو اپنے ساتھ لے گئی. آج مقام آ رہا ہوگا جو انہوں نے دینی کاموں میں حصہ لیا، دینی کاموں میں حصہ لیا کرو. اب آ رہا ہے عشر کا مہینہ آ رہا ہے، اب آپ کی فصلیں اٹھیں گی، اب آپ کو چاہیے کہ اس کا عشر ادا کریں. اور جامع رکن الاسلام جامع مجددیہ کے اندر پہنچا
جہاں علماء تیار ہو رہے ہیں، بڑے بڑے علماء بن کے نکل رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں اور دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی اشاعت کر رہے ہیں، تو جب آپ عشر دیں گے تو آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا آپ کو۔ سب سے بڑی بات یہ فرض ادا ہو جائے، آپ کی پوری فصل پاک ہو جائے گی۔ اور نہیں ادا کیا آپ نے، یہ زکوٰۃ ہے، پیسے کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ، اور یہ فصل کی زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ فصل کی جو ہے یہ عشر کہلاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ادا نہ کرے تو کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ایک اژدہا کالا اس کے گردن میں ڈال دیا جائے، وہ تمہاری بانسوں کو کاٹے گا اور کہے گا میں یہ تیرا مال ہوں جس کی تُو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور جن کی کیا نام ہے زمینیں ہیں کچھ ان کے وہ عشر ادا کریں، تاکہ زمین